یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں مومنین کا، تو یا تابوت رکھا ہوتا ہے آگے، یا اس کا نام ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے ہم اپنے لیے اپنا جنازہ شروع کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا ہم سب کو بخش دیں، بجائے اس کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، میت بیچاری اس حالت میں جا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اب بخشش مانگ ہی نہیں سکتی، اس کے استغفار کا زمانہ گزر گیا. اس لیے جنازے وقت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زندو تمہیں ہوش کرو، تم نے یہاں پہنچ جانا ہے. اس لیے جب تک تم اپنے لیے بخشش مانگ سکتے ہو وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ مردوں کے لیے بخشش مانگو. زندہ کے لیے اول فرض یہ ہے کہ اپنے لیے بخشش طلب کرے. اس لیے عظیم الشان کلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، گو قرآن نہیں مگر قرآن کے بعد اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے اصل بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلا دی اس دعا میں کہ جنازے پر جاتے ہو تم اس کی فکر کر رہے ہو، خدا کہتا ہے تم اپنی فکر کرو، پہلے اپنے لیے پہلے بخشش کی دعا مانگ لو. اور جو اپنے لیے بخشش نہیں مانگتا اس کی دوسرے کے لیے بخشش کے معنی کوئی نہیں رہتے. یہ بھی ایک اس میں حکمت ہے. جو خود بخشش کی فکر ہی نہیں اپنے لیے کر رہا، وہ ٹھیکیدار بن کے دوسروں کی بخشش سے کرواتا پھرتا، اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. تو اس بات کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے بھی کہ ایک مردہ کے لیے ہم دعا کریں، خدا ہمیں پہلا قدم اہلیت کا سکھاتا ہے. تم بخشش مانگنے کے تب اہل بنو گے اگر تم اپنے استغفار کی طرف متوجہ ہوگے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پھر فرمایا میت کے لیے. دوسرے اس میں حیہ سے مراد شہداء بھی ہیں، جو عظیم الشان زندگی پانے والے، ان کو میت نہیں کہہ سکتے آپ، اور ان کی جنازہ بھی پڑھنا ہوتا ہے ان کا. تو اول درجے کا جنازہ زندوں کے بعد شہداء کا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حی ہیں، ان کو میت کہنا ہی نہیں تم نے. تو اگر آپ یہ جنازہ پڑھ لیں تو اور اس میں حی نہ ہو لفظ، تو شہداء کہاں چلے جائیں گے؟ پھر ان کے لیے تو دعا ہوگی نہیں. اس لیے خدا نے فرمایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے خدا ان معنوں میں ہمارے اعلیٰ قسم کے وفات پانے والے شہداء جو ہیں، پہلے ان کے لیے ہم بخشش مانگتے ہیں، پھر دوسرے مردوں کی بات کرتے ہیں.